مومن شیعہ وہی ہے کہ جو اپنے کام میں مستحکم رہے، مضبوط رہے۔ یہ آرزو، یہ خواہش زیارت وارثہ کی کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اللہ ہماری اس دعا کو پورا کرے، ہم کو وہ موقع ملے، ہم کو وہ چانس ملے کہ ہم مولا حسین کا ساتھ دیں۔ اس لیے کہ دوستو، جیسا میں پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ دنیا کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، ہماری لائف کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لائف کی، ایک لمحے کے لیے بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اب یہ اچھے تھے، دوسرے لمحے میں انتقال ہو جاتا۔ 1000 واقعات اللہ کے رسول سے یہی پوچھا گیا تھا۔ لوگوں نے آ کے پوچھا، مسجد بھری ہوئی، آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ سے پوچھئے، اللہ سے یہ کہیے کہ ہم جب آتے ہیں دنیا میں 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا سب کو، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے کہ کنفرم ہو جاتا کہ بندہ آنے والا ہے، انکل آنے والے ہیں، لیکن جانے کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اللہ کو بولو کہ بتا دے ہم کو کہ بھئی تم 60 سال زندہ رہو گے، تم 70 سال رہو گے، 80 سال، 90 سال، جتنے سال زندہ۔ آنے کا جب پتا ہے 9 months before، تو جانے کا بھی بتا دے اللہ۔ ایک نے پوچھا، سارے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، چلو اب تک نہیں ہوا تھا، اب بتا دے وہ کہ پلیز بتا دے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا۔ راوی پوچھ رہا کہ آنے کا جب پتا ہے، جانے کا ہم کو کیوں نہیں پتا؟ سیکریٹ کیوں ہے یہ کہ ایک لمحہ پہلے بھی معلوم نہیں رہتا کہ ہم کو زندگی ہے یا موت ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ آج ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب مرنے والے، اس کے بعد یہ غفلت ہے۔ نہیں ہے غفلت؟ 100 سال کی پلاننگ کرتے، ہم یہ سمجھ رہے کہ پورا شارجہ مرے گا، میں زندہ رہوں گا۔ کبھی کوئی سوچتا کہ میں مرنے والا ہوں؟ نیور۔ نہیں معلوم ہے، کچھ ہی نہیں معلوم ہے، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے 10 سال زندہ رہوں گا، 20 سال، مولا آپ کو سلامت رکھے، لیکن اس کے بعد یہ غفلت ہے ہماری۔ ہم جتنی پلاننگ کرتے سب اس دنیا کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ مجھے آج تک پوری دنیا گھومتا ہوں ماشاءاللہ مولا کے صدقے میں، صبح یہاں شام وہاں، مجھے آج تک کوئی مومن ایسا نہیں ملا، غور سے سننا، کوئی مومن ایسا نہیں ملا کہ جس نے ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے۔ ہم پارٹیز میں جاتے، محفلوں میں جاتے، دعوتوں میں جاتے، مجلسوں میں ملتے، میلاد میں ملتے، ایک مومن سب سے ملتے ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی مومن ملا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے کہا، یا کوئی ایک عورت دوسری عورت سے کہے کہ بھائی تم نے اس دنیا کے لیے کوئی پریپریشن کیا ہے، ہم کو بھی بتاؤ، ہم بھی وہی کریں گے؟ آج تک کوئی مومن نہیں ملا مجھے، نہ کوئی عورت۔ 1000 سوال کرتے، یہ نہیں بولے کہ یار مولانا کوئی وہاں کی بات بتاؤ کہ وہاں کا پریپریشن کیسا ہونا چاہیے۔ پورے جتنا، آپ خود انصاف سے بولو، جتنی تیاری ہے آپ کی، یہیں کی تیاری۔ میں آپ کو یہیں کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ پورے گلف میں، GCC کنٹریز میں جتنے لوگ، ہر آدمی جو یہاں پہ رہتا ہے، آپ سب کو ایکسپیرینس ہوگا کہ جو بھی آپ کی سیلری ہے 10 15 20 25 30 ہزار، اللہ سب کے 50,000 کر دے سیلری۔ مولا ایک چیز یاد رکھو، 100,000 حسین ابن علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں دینا، مانگ کے دیکھو، عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اب بات میں بات نکل رہی، میں کیا کروں؟ کیسا دیتا ہے؟ چھپڑ پھاڑ کے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں شارجہ کے فقیر کو بھی دیکھو، دنیا میں جتنے یہ فقیروں کی ایسوسیشن ہے نا، پوری دنیا میں جتنے فقیر ہیں، مانگتے کتنا؟ یہاں کے فقیر کتنا مانگیں گے؟ 1 درہم مانگیں گے۔ امریکہ میں $1 مانگتے، اس سے زیادہ نہیں مانگتے۔ انڈیا پاکستان میں کیا بولیں گے؟ 10 روپے دو، 15 روپے، 20 روپے دو۔ کوئی فقیر آپ کو ملا دنیا میں کبھی کہ اس نے آ کے کہا مجھے 1000 درہم دو؟ اس کو بھی معلوم ہے 1000 بولیں گے تو 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ ہر کو یہ پورا ٹریڈیشن ہے فقیروں کا، اتنا ہی مانگتے ہیں، ان کو معلوم ہے کتنا مانگنا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے سب کانٹیننٹ کے فقیروں کو کس کے نام پہ مانگنا، ان کو وہ بھی پتا ہے کس کے نام پہ ملتا ہے۔ دل میں کچھ بھی ہونے دو، مانگتے اسی کے نام پہ۔ دل میں کتنی بھی دشمنی ہونے دو، مانگنا ان کو بھی پتا ہے ان کے نام پہ مانگیں گے تو ملنے کا بھی نہیں ملے گا۔ دوبارہ دیکھیے، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں، آپ جو چاہے سمجھ لیں، میں بہت ہی اس میں بات کر رہا۔ تو دنیا کا ہر فقیر کو معلوم ہے کہ کتنا مانگنا ہے۔ یا کوئی فقیر آ کے آپ کو 100 درہم 500 درہم نہیں مانگتا۔ مسجدوں کے باہر اگر کبھی مل بھی گئے تو 1 درہم 2 درہم، میکس 5 درہم بولے گا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ 1 درہم ہر، اور یہ آج کا ٹریڈیشن نہیں ہے، رسول کے زمانے کا شروع سے، جب سے دنیا بنی فقیر سب ایسی ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے۔ امام علی سے بھی آ کے اس نے یہی کہا تھا، یا علی
بھوک لگ رہی، ایک ہی روٹی دے دے علی. اس نے نہیں کہا، وہ بھی پروفیشنل تھا، اس نے کہا ایک روٹی دے دے. اس کو نہیں معلوم کہ اللہ جو غیر حساب عطا کرتا ہے اس کی دنیا میں مثال کیا ہے. اس نے بھی آ کے کہا علی بھوک لگ رہی، ایک روٹی دے دے اللہ کے نام پہ. اس کو کیا معلوم یہ کریم ابن کریم ہے. اس نے پلٹ کے خنبر سے کیا کہا تھا؟ روٹیاں دے دو. سنا بھی نہیں ہوا. فقیر سمجھ رہا ایک ہی روٹی ملے گی. خنبر بھی مزاج علی کو جانتا تھا. اب اس نے روٹیاں کھولنا شروع کی، دینا شروع کی. دیر ہونے لگی. میرا مولا نے پلٹ کے خنبر سے کہا کہ خنبر کیوں دیر ہو رہی یار، دے دو. کہا مولا روٹیاں زنبیل میں بندھی ہوئی، بیگ میں ہیں. کہا یار بیگ سمیت دے دو. پھر دیر ہو رہی. علی نے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی خنبر؟ کہا مولا بیگ پورے قطار میں اونٹ پہ بندھا ہوا. کہا اونٹ بھی دے دے یار. پھر دیر ہوئی تو پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی؟ کہا قطار میں. کہا سب دے دے. فقیر کو یقین نہیں آیا، خنبر کو تو یقین تھا. خنبر کو تو یقین تھا. وہ یقین کو پیدا کرو، اس یقین کو پیدا کرو. یہ مجلس میں پریکٹس نہیں ہے. یہ مجلسوں میں جب تم 10 دن آؤ تو اپنے یقین کو بلڈ کر کے جاؤ. امام علی کے پاس جب سلمان پہلی مرتبہ مسلمان ہوا، مکے کا مسلمان نہیں تھا سلمان، مدینے کا مسلمان تھا. اور مدینے میں بھی کب اسلام قبول کیا؟ جنگ خندق سے پہلے. بدر اور احد ہو چکی تھی. 4 یا 5 ہجری میں اسلام قبول کرتا ہے سلمان. لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد چند سال میں منیت کی منزل پہ پہنچا. کیسے پہنچا؟ خلوص کے ساتھ تھا. اس کی زندگی علی تھی. مزاج جو علی کا تھا وہ مزاج اس کا ہو گیا تھا. اطاعت علی میں زندگی گزار رہا تھا. ہم اطاعت علی ہم بولتے اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ I'm follower of امام علی. بہت آسان ہے بولنا زبان سے کہ میں امام علی کا چشتیہ ہوں. لیکن عمل کتنا کر رہے ہیں؟ سن رہے کتنی بات؟ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، 2 منٹ کی بات. 2015 یا 16 میں آسٹریلیا میں سڈنی میں رمضان پڑھا تھا. 20 رمضان کو ایک بہت بڑا سیمینار ہوا. تو وہاں پہ ہر مذہب کے لوگ تھے. عیسائی تھے، یہودی تھے، مسلمان تھے، ہم شیعہ لوگ تھے. شیعہ کی طرف سے میں تھا. تو ایسٹ وہ سینگاؤ سے آئے تھے، چرچز سے بڑے بڑے پریسٹ آئے تھے اور امام علی کی شان میں پڑھ رہے تھے. ایک سے ایک انہوں نے فضائل سنائے مولا کے. ہم یہی تو بولتے ہیں کہ اگر خلوص دل کے ساتھ علی کی بائیوگرافی پڑھے تو ہر آدمی سر جھکائے گا. علی کا کیریکٹر ایسا، علی کا کردار ایسا. جب میری بات آئی، میری باری آئی تو میں جب گیا وہاں پہ میں نے کہا کہ میں تو ہندوستان سے آیا ہوں. انڈیا میں تو ہندو لوگ بھی مولا علی کی شان میں اشعار کہتے ہیں. ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں کہ کوئی عیسائی کر رہا ہے، کوئی یہودی امام علی کی شان میں پڑھا. میں نے کہا امام علی کا کردار ایسا ہے، امام علی کا کیریکٹر ایسا ہے. امام علی ایسے انسان کا نام ہے کہ اس کا اگر بائیوگرافی پڑھے، ان کی سوانح حیات پڑھے، بغیر تعصب کے تو سر کو جھکانا لازم ہے. وہاں پہ ہندوستان میں ہر مذہب کا آدمی ہندو کھڑے رہ کے مولا کے فضائل سناتا. میں نے کہا شیعہ وہ ہوتا جو علی کی شان کو تو سب نے مانا. شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی. میں یوتھ کو بول رہا کہ فرمان علی، سینس آف امام علی کو سمجھو. اپنی زندگی کو یہ مت کرو تم کو شارجہ میں بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم امام علی کے شیعہ. You don't need to say. تمہارے آفس میں تم لوگ جاب کر رہے، بچے اسکول جا رہے، کالجز جا رہے، تمہارا بزنس ہے، تو تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہ کہ تم امام علی کے شیعہ ہو. نو، تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا، تمہاری آنیسٹی ایسی ہونا، تمہارا کردار ایسا ہونا، تمہاری زبان ایسی ہونا کہ پوچھے لوگ کہ کتنی اچھی بات کرتے ہو، کتنے سافٹ سپوکن ہو، کتنے ایماندار ہو، کس مذہب سے تعلق رکھتے تو بولو علی والے ہو. کردار سے علی کو پہچانو. تم اس کردار کو بلند کرو، آنیسٹی کو پیدا کرو. یہ مت بولو کہ بزنس میں جو چاہے کر سکتے. یہ بہت کامن ورڈ ہے، کامن ورڈ ہے کہ مولانا مجھ سے کہا مولانا کیا کاروبار میں جھوٹ نہیں بول سکتے؟ میں نے کہا نہیں بول سکتے. اس نے کہا مولانا 21ویں صدی ہے، شیعہ کی پہچان بتا رہا. 21st سینچری ہے، پلیز غور سے سننا. 21st سینچری ہے. 21st سینچری میں کوئی سکسیسفل بزنس مین بن ہی نہیں سکتا، کوئی کامیاب کاروباری آدمی بن ہی نہیں سکتا اگر وہ جھوٹ نہ بولے. آج کے زمانے میں کچھ نہ بولنا ہی پڑتا. تھوڑا بھی نہیں چلتا اسلام میں. میں نے کہا تھوڑا بڑا نہیں، وہی چلتا جو علی چاہتا. یہ یاد رکھو. تو کہا مولانا ہو ہی نہیں سکتا. آج کے زمانے میں کوئی رہی بزنس کر ہی نہیں سکتا بغیر جھوٹ بولے. کیا کوئی مثال ہے امام علی کے زمانے کی؟ میں نے کہا ہاں ہے. پلیز غور سے سنو، غور سے سنو.
میں نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا کون تھا؟ امام علی کا. پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا, جگہ کا نام نہیں بولوں گا. پورا گروپ بیٹھا, کہنے لگے کہ مولانا امام کے زمانے میں کوئی ایسا بڑا بزنس مین تھا؟ میں نے کہا ہاں بہت بڑا بزنس مین تھا. تو کہا کون تھا؟ میں نے کہا میسم تمار. سنو 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 پہلے. اس نے کہا میسم تمار. میسم تمار کا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا کھجور کا بزنس تھا. تو اس نے کہا کھجور کا بزنس بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے میں جو ڈائمنڈز کے بزنس ہوتے ہیں نا, کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہے, ہیروں کا کوئی کاروبار کرے, اس زمانے میں کھجور کا کاروبار کرنے والے کا وہی سٹیٹس تھا. یہ تو شکر کرو خیبر کے بعد مسلمان کھجور پیٹ بھر کے کھایا. شکر کرو کھجور خیبر کے بعد. یہ میں نہیں بول رہا, ام المومنین بول رہی کہ اس سے پہلے تو ہم بھوکے تھے, کبھی کھجور نہیں کھائے تھے پیٹ بھر کے. یا اسلام مدینے میں آیا تو علی نے پیٹ بھر کے کھلایا, مکے میں اسلام تھا تو فاطمہ کی ماں نے کھلایا. تو میں نے کہا کھجور کا تم بولے کھجور کا بزنس ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کھجور. میں نے کہا سنو پلیز غور سے سنو. میسم تمار اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ کوفے میں اس کے بڑے بڑے شو رومز تھے, بڑے مال میں شو روم تھا. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, یوتھ کو بول رہا, آپ کی لینگویج میں بات کر رہا کہ بڑے بڑے کوفے کے جو مال تھے نا, ویسے مالز میں میسم کا بہت بڑا شو روم تھا. تو اس نے کہا کیا پورے اب ان کے جو دکانیں تھی, شاپس تھی, انہوں نے پوری زندگی ایک کھجور بھی بےمانی کا کل کا آج بول کے نہیں بیچا. یہ نہیں بولا کہ کل کا تھا لیکن آج یہ نہیں بول کے نہیں بیچا کہ یہ فریش ہے. میں نے کہا کتابوں میں لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں لکھا ہوا تو نہیں, کتابوں میں یہ لکھا نہیں ہے کہ میسم نے بےمانی کا نہیں بیچا, جھوٹ بول کے نہیں بیچا. تو اس نے کہا جب نہیں ہے تو کیسا بول رہے آپ؟ میں نے کہا یہ غور سے سنو, یہ لکھا ہوا نہیں کہ میسم نے جھوٹ بول کے کوئی بزنس, پلیز غور سے سنو, میسم نے جھوٹ بول کے یہ بزنس نہیں کیا, یا کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا, یہ لکھا ہوا نہیں. یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کوفے کا سب سے بڑا بزنس مین ہے. تو میں نے کہا, اس نے کہا پھر آج یہ کیسا بول رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میسم بزی ہوتے تھے, مصروف ہوتے تھے, ان کو بازار جانا پڑتا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے, امام علی سے بولتے تھے کہ میرے مولا 2 گھنٹے آ کے میری شاپ پہ بیٹھ کے بزنس کرو. میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں بےمانی ہو. علی کا بیٹھنا بتا رہا کہ وہاں ایمانداری تھی, کہ آنےسٹی سب سے بڑا رول ہے, شیعہ کی سب سے بڑی پہچان ہے. میری ٹاپک یہ ہے نا, سب سے بڑی پہچان آنےسٹی ہے تمہاری, ایمانداری ہے. اپنی مرضی مت چلاؤ کہ یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, آنےسٹی ہی کا. اگر آنےسٹ رہو گے, ایمان, میں یوتھ کو بول رہا کہ تمہاری لائف ہے پوری یہاں پہ, پوری زندگی تو تم یہاں نہیں رہو گے. تم باہر نکلو, دیکھو دنیا کو, ہر جگہ جان جاؤ. تمہاری آنےسٹی سب سے بڑا رول پلے کرنا. آنےسٹی اگر رہے گی نا, تمہارے ذریعے لوگ تمہارے شیعت کی طرف آئیں گے. امام کا جملہ ہے, شیعتنا خون لنا زینا. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا, یہ میرا امام بول رہا. شیعتنا خون لنا زینا, اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تم کو دیکھ کے لوگ یہ بولے اگر یہ ایسا تو علی کیسا ہوگا, تو ہم بنے, ہم ذریعہ بنے امام علی کے لیے, ان کی پہچان کے لیے ظاہری طور پہ. اب آنےسٹی رہے گی تو کیا, ایمانداری رہے گی تو کل جہاں مجلس چھوڑی تھی, اس لیے کہ کل یہ مجلس کے بعد الحمدللہ ممبر سے بول رہا, پہلی کامیابی جو میں چاہتا تھا وہ ہو گئی. مجلس کے بعد ہی ایک مومن آئے اور آ کے کہا کہ میں آج سے خمس کے بارے میں بتائیے, I want to pay, حق زیادہ مجھے دینا ہے. مسئلے کو پوچھا, اگر تم ایمانداری چاہتے ہو, اب سنو واقعہ, تاریخ کا مشہور ترین واقعہ, کہ اگر تم بیوی کا حق دو, ایمانداری ہو تمہارے پاس, بلیو می, تم زمین پہ نہیں رہو گے, یہاں رہو گے. اب دیکھو مشہور ترین واقعہ تاریخ کا, ہو سکتا آپ نے سنا ہو, میں نے بھی بہت پڑھا ہے, تو آج میں لیکن دوسرے اسٹائل سے پڑھ رہا اپنے میسج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, کہ کل کی بات آج کمپلیٹ ہو جائے, کہ آنےسٹی, ایمانداری کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. تم یقین کرو, اگر تم ایمانداری کے ساتھ بیوی کا حق ادا کرو تو کبھی تم کو جاب کا پرابلم نہیں ہوتا, سیلری کا پرابلم نہیں ہوتا, رسک نہیں رکتا. گارنٹی وہ لے رہا جس کو دشمن نے صادق کہا. اس سے بڑی بات کیا بولوں یار, دشمن نے جس کو صادق کہا وہ امام گارنٹی لے رہا کہ تم اگر دو گے پھر دیکھو تمہارا رسک بڑھتا کیسا. میر باخر داماد ہمارے بہت بڑے ایک عالم گزرے, 100-150 سال پرانی بات ہے, بغداد کا واقعہ ہے. کیا تھے, زمین پہ تھے, لٹرلی زمین پہ تھے,
اللہ نے کہاں پہنچایا؟ آپ غور سے سننا. میر باقر داماد ان کے والد کا واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. بغداد میں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, دینی مدرسے میں پڑھتے تھے, اور پرانے زمانے کا دینی مدرسہ, غربت, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دو وقت کھانا نہیں کھاتے, ناشتہ کرتے ہیں تو رات کا کھانا نہیں ملتا, دوپہر کا نہیں ملتا, غربت کا عالم, 24 گھنٹے سے بھوکے تھے. میری طرف دیکھو, غور سے سنو, ایک کمپلیٹ میری 3rd مجلس امام بارگاہ علی رضا کی, کہ اگر آج کے بعد ایک لڑکا یا لڑکی کے ذہن بھی بدل جائے نا تو آج کی مجلس میری کامیاب ہو گئی. مجلس میں جو چینج میں چاہتا, چینج, کل مجھے کامیابی ملی شارجہ میں الحمدللہ. یہ بی بی زہرا کا کرم ہے, شہزادی کا کرم ہے. تو میر باقر داماد, غور سے سننا, غربت کا عالم, پاورٹی کا عالم, کہ صبح کھاتے ہیں تو رات میں نہیں کھاتے, 24 گھنٹے بھوکے رہتے. ان کے پاس ذہن میں ایک ہی خیال, فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کہ کاش میں کربلا میں ہوتا, میں حسین کا ساتھ دیتا. اور اب زمانے کے امام کے لشکر میں مجھے شامل ہونا ہے, مجھے حسین کا ساتھ دینا, امام کا ساتھ. پلیز غور سے سننا, امام کا ساتھ دینا. اور پھر امام کا وہ جملہ ان کے بیک آف دی مائنڈ چل رہا تھا, ہمیشہ دماغ میں وہ جملہ چل رہا. حسین نے کہا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. انہوں نے طے کر لیا کہ اب ایک ڈراپ, ایک خطرہ پانی بھی میں اپنی زبان پہ حرام کا نہیں رکھوں گا. اور اسی اس پہ انہوں زندگی گزارے. 21-22 سال کا سن ہے, غربت اپنے کمال کے اوپر, دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. بغداد میں دجلہ ریور کے, میری طرف دیکھتے جاؤ, دجلہ ریور کے سامنے سے ایسا جا رہے, ہاتھ میں کتابیں. دیکھا کہ اس پانی, بھوک کی حالت, دیکھا کہ اس پانی میں ایک سیب رول کرتا ہوا آ رہا. بھوکے تھے, آگے بڑھ کے لے لیا, لے کے کھا لیا. جیسے ہی کھایا پیٹ میں طاقت آ گئی, سکون ہوا. لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ کیا کیا میں تو حسین کے لشکر میں شامل ہونے والا ہوں, میں تو فیا لیتنی کنتو کا میں کچھ جواب دینا ہے, میں تو امام کے لشکر میں جاؤں گا. حسین کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں حرام ہوگا تو تم میری بات کا اثر نہیں ہوگا. یہ میں نے بغیر پوچھے کسی مسلمان کے مال کو کھایا کیسے؟ اب اس سے جو خون بنے گا, آپ سوچو کتنی باریکی, اس سے جو میرا بلڈ بنے گا, جو میری ہڈیوں میں طاقت آئے گی, یہ جو میرا گوشت بنے گا وہ تو حرام کا بنے گا. پھر میں حسین کے ساتھ کیسا جا سکتا؟ پلیز غور سے سنو, یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, بڑے مجھ سے بہتر جانتے. یہ فکر میں ایک دم خیال آیا کہ کوئی نہ کہیں فارم ہاؤس, کوئی باغ ہوگا, وہاں سے یہ ایپل گرا ہوگا. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ہے. وہ چلتے پانی سے, دجلہ سے چلتے دیکھا کہ بہت بڑا گھر ہے, گیٹ ہے, اس زمانے کی گیٹ, اور پھل کے درخت ہے, انار کا درخت بھی ہے, سیب کا. اس نے جا کے گیٹ کو ناک کیا, اندر سے ایک چوکیدار باہر آیا, کیئر ٹیکر. انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کے پاس کے کوئی پھل یہ پانی میں گرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں, جب ہوا چلتی ہے تو پھل گر جاتے. اس نے کہا شاید آپ ہی کے پاس کا ایک سیب گر گیا تھا اور میں نے بغیر پوچھے کھا لیا, آپ مجھے معاف کر دیں. اس نے سب دیکھا, دیکھ کے کہا سنو, میں یہاں کا مالک نہیں ہوں, میں چوکیدار ہوں. آج کا شیعہ ہوتا, ہاں بولتا ہاں میں نے معاف کیا, جاؤ. کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے چیک کرو, اگر اس نے عمل کر لیا تو پرابلم میں تم آ جاؤ گے. میں کیسے معاف کروں؟ یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس باغ کا مالک ہے, آپ جائیے اس سے معافی مانگی. یہ پہنچ گئے پرائم منسٹر آفس پہ, ایک چٹ بھیجا. اس نے بلا لیا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو. تو اس نے بلا لیا فوراً, بلا کے طالب علم ہے, پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے واقعہ سنا. لٹرلی پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو کے کہا اتنا آنیسٹ اسٹوڈنٹ, اتنا ایماندار اسٹوڈنٹ, اتنا ایماندار, ایک سیب کے لیے معافی مانگنے میرے پاس آیا. اس نے کہا بیٹا سنو, اس باغ کا میں 100% کا مالک نہیں ہوں, 50% کا مالک ہوں. میں نے آدھا سیب تو معاف کیا, اب آدھے سیب کے لیے تم کو جانا پڑے گا. یہاں کا جو گورنر ہے بنی عباس کا, وہ میرا پارٹنر ہے. 50% تو میں نے معاف کیا, آدھا سیب میں نے معاف کیا. اب آدھے سیب کی معافی اگر تم چاہتے تو اس کے پاس جاؤ. یہ آل دا وے گورنر کے پاس گیا, چٹ بھیجی اندر کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے بلا لیا فوراً, بلا کے پوچھا کیا بات ہے. تو اس نے پورا واقعہ سنا اور کہا آدھا سیب تو معاف ہو گیا, کین یو ڈو اٹ, آئی ایم سوری, آپ مجھے آدھا سیب معاف کر دیں, میں نے غلطی سے کھا لیا, بھوکا تھا. گورنر بنی عباس کا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا واہ اتنا آنیسٹ اسٹوڈنٹ میری رعایا میں. کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گئے. کہا میں ایک کنڈیشن پہ تم کو معاف کروں گا, ایک کنڈیشن. پوچھا کیا؟ یہ پریشان ہو گیا, یہ کنڈیشن کیا لگائے گا. کہا کیا؟ تم میری لڑکی سے شادی کرو گے, تم میری بیٹی سے شادی کرو گے.
آج کا اگر شیعہ ہوتا بولتا تھینک یو ویری مچ، میری تو زندگی بدل گئی ہے، گورنر کی بیٹی سے میرا نکاح۔ کل کا جملہ امام علی کا یاد ہے، پیسہ اور حسن مت دیکھو، کردار دیکھو۔